میں شادی کرنے سے بہت گھبراتی تھی۔ شادی کے نام سے مجھے بہت ڈر لگتا تھا اور میرا پورا جسم کانپنے لگتا، کیونکہ میری جس سہیلی کی بھی شادی ہوتی تو وہ مجھے بتاتی کہ پہلی رات بہت درد ہوتا ہے، اتنا درد کہ برداشت نہیں ہوتا۔ بس اسی وجہ سے مجھے شادی کے نام سے ڈر لگتا تھا، لیکن پھر بھی آخرکار شادی تو کرنی ہی تھی۔ جس دن میری پہلی رات تھی، میں بیڈ پر بیٹھی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ جب شوہر کمرے میں داخل ہوئے تو مجھے دیکھ کر کہنے لگے کہ تم اس قدر کانپ کیوں رہی ہو، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے بہت درد ہوگا جب آپ سب کچھ کریں گے۔ میری بات سن کر شوہر تھوڑا سا مسکرائے اور الماری کھول کر مجھے 2 گولیاں پکڑا دی اور کہا کہ پانی کے ساتھ کھا لو، درد نہیں ہوگا۔ وہ گولیاں کھاتے ہی میں پسینے سے شرابور ہو گئی اور میرا جسم ایک دم گرم ہونے لگا۔ تب شوہر نے میری پوزیشن سیٹ کی اور آرام سے میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میرے انکار کرنے پر بھی میری شادی کروا دی گئی تھی۔ شادی کی رات میں اپنے کمرے میں بیٹھی بے تحاشا رو رہی تھی، حالانکہ آج میری شادی کی پہلی رات تھی اور اس رات ہر لڑکی بہت زیادہ ارمان اور خواب سجا کر اپنے شوہر کے گھر آتی ہے، نئی زندگی میں قدم رکھتی ہے اور خوشیوں کا انتظار کرتی ہے۔ لیکن میں اس قدر پریشانی کا شکار تھی کہ شوہر کے کمرے میں آنے کا سوچ کر ہی میرا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ بدحواسی کی وجہ سے میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو چکے تھے کہ ایک دم سے کمرے کا دروازہ کھلا اور میرا شوہر کمرے میں آیا۔ اس سے دیکھ کر میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے اور جیسے ہی میرا شوہر میرے قریب آیا تھا، میرا پورا جسم کانپنے لگا۔ پھر وہ میرے پاس آ کر بیٹھا اور میرا ہاتھ پکڑ کر کچھ دیر تک میرے خوبصورت جسم اور چہرے کی طرف بڑی محبت سے دیکھنے لگا۔ پھر جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ میرے جسم پر لگایا تو مجھے اتنا ٹھنڈا پا کر کہنے لگا کہ کیا بات ہے، تم اتنی زیادہ نروس کیوں ہو؟ اب میں اسے کیا بتاتی کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے تم سے۔ مجھے اس حالت میں دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گئے۔ پھر میں نے آہستہ سے کہا کہ مجھے اس رشتے سے ڈر لگتا ہے۔ میری یہ بات سن کر وہ ہنسنے لگی اور میرا ہاتھ تھام کر مجھے تسلی دینے لگے کہ اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا تم کو۔ مگر مجھے ان کی ان باتوں سے کچھ تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیسے ہوگا یہ سب، مجھے بہت درد ہوگا۔ میری اس بات کو سن کر انہوں نے میرے ہاتھوں کو تھما کر مجھے تسلی دی اور اس کے بعد کھڑے ہو کر الماری کے پاس گئے اور الماری کھول کر ایک میڈیسن لا کر مجھے تھما دی، ساتھ میں پانی کا گلاس دے کر کہنے لگے کہ یہ گولی کھا لو۔ میں نے کہا کہ یہ کیسی دوا ہے؟ عرفان نے کہا کہ تمہاری تمام پریشانیوں کا حل اسی گولی میں ہے۔ عرفان کی بات کو میں سمجھ نہیں پا رہی تھی، مگر مجھے ڈر اس وقت اس قدر زیادہ تھا کہ میں کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں تھی۔ اور جب عرفان نے یقین دلایا کہ یہ گولی کھانے کے بعد تمہارا سارا ڈر اور پریشانی ختم ہو جائے گی، تو میں نے وہ گولی کھا لی۔ پھر عرفان میرے قریب آنے لگا، اس نے میرے دونوں ہاتھوں کو تھما کر اپنے ہونٹوں پر لگایا اور مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا، لیکن میں یوں تھی جیسے میرے جسم میں کرنٹ پیدا ہو چکا تھا۔ آہستہ آہستہ انہوں نے مجھے اپنی باہوں کے گھیرے میں بھر لیا تھا۔ میں ڈر کے مارے اپنا آپ اس سے چھڑوانے لگی تھی، لیکن پھر میں نے محسوس کیا کہ جیسے میری آنکھوں میں سکون اترنے لگا ہو اور تھوڑی دیر بعد مجھ پر نیند کا اتنا غلبہ ہونے لگا کہ میں گہری نیند میں سو گئی۔ پھر مجھے نہیں پتا کہ رات بھر میرے ساتھ کیا ہوا۔ اس نے شاید مجھے نیند کی گولی کھلائی تھی، جس سے کھاتے ہی میں کچھ دیر میں سو چکی تھی۔ مجھے اپنی شادی کی رات بالکل بھی یاد نہ تھی۔ ہاں، اتنا احساس تھا کہ میرا شوہر مجھ سے اپنا حق وصول کر چکا تھا، لیکن سچ تو شاید اتنا بھیانک تھا کہ میری سوچ بھی اس تک نہیں پہنچ سکتی تھی، اور اس سچ سے میں ابھی تک انجان تھی جو بعد میں مجھ پر کھلنے والا تھا کہ شادی کی پہلی رات میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ خیر، جب میں صبح اٹھی تو میرا پورا جسم درد سے چور تھا۔ میں نے کروٹ بدلی تو میرے کمر میں درد کی لہر سی اٹھنے لگی تھی۔ وہ بھی میرے ساتھ فوراً سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کیا ہوا؟ میں نے کہا پتہ نہیں، میرا پورا جسم بہت بھاری ہو رہا ہے۔ یاد کرنے کے باوجود مجھے یہ
رات بالکل بھی یاد نہیں آ رہی تھی۔ میں نے بیڈ پر نظر دوڑائی تو میرے ہاتھ میں بنی کانچ کی چوڑیاں ٹوٹ کر بیڈ پر بکھری پڑی تھی۔ میں نے اپنا تکیہ بیڈ کے ساتھ لگایا اور ہاتھوں کو بیڈ پر رکھ کر مشکل سے اٹھ کر بیڈ پر بیٹھی۔ میرے بال کھلے ہوئے تھے اور میری بکھری حالت مجھے اس بات کا احساس دلا رہی تھی کہ میرے شوہر نے رات کو میرے ساتھ محبت والا رویہ بالکل نہیں رکھا تھا۔ میں چاہ کر بھی اپنی درد کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی اور اسی لیے درد کی تیزی کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ مجھے یوں روتا دیکھ کر کہنے لگا کہ دیکھو یہ سب تو ہونا ہی ہے، تمہیں اب اپنے آپ کو اس چیز کا عادی بنا لینا چاہیے، اور ویسے بھی شادی کی پہلی رات تھی تو تمہیں زیادہ محسوس ہوا ہوگا، لیکن آہستہ آہستہ تمہیں اس بات کی عادت پڑ جائے گی، اور پھر جب بیوی اتنی خوبصورت ہو تو انسان کیسے اپنے جذبات پر قابو پا سکتا ہے۔ اور پھر تم رات کو بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ مجھے لگا کہ اگر میں نے تمہیں میڈیسن نہ دی تو تم مجھے اپنے قریب بھی نہیں آنے دو گی، اور میں اپنی یہ رات برباد کرنا نہیں چاہتا تھا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر واش روم میں چلا گیا، لیکن مجھے اپنا جسم اس قابل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ اٹھ کر کھڑی ہو جاتی۔ عرفان گھر پر اکیلا رہتا تھا، اس کے ماں باپ زندہ نہیں تھے۔ کہنے لگے اکیلا لڑکا ہے، ہمیں تو ایسے رشتے سمجھ نہیں آتے، لیکن پھر میری ماں کہنے لگی کہ لڑکا اچھا خاصا کماتا ہے، اپنا گھر ہے، اب اگر اس کے ماں باپ زندہ نہیں ہیں تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ آپ نے اچھی طرح چھان بین تو کرائی ہے، اسی رشتے میں کسی نے کوئی بھی برائی یا کمی نہیں نکالی ہے۔ میری بیٹی پر سسرال کا کوئی بوجھ نہیں ہوگا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ شادی کی پہلی رات میری ایسی حالت ہو جائے گی۔ عرفان جب نہا کر باہر آیا تو مجھ سے کہنے لگا دیکھو میرے گھر میں تمہاری خدمت کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے، اگر اس لیے یہ گھر تم ہی سنبھال لینا۔ مجھے اس کی اس بات پر اعتراض نہ تھا، لیکن مجھے اپنا آپ اس وقت اس قابل نہیں لگ رہا تھا کہ میں اس کا ناشتہ بنا سکتی۔ وہ اپنی بات کہہ کر کمرے سے جا چکا تھا کہ جلدی سے اٹھ کر باہر آؤں اور میرے لیے ناشتہ بناؤ۔ میں بڑی مشکل سے کمرے سے باہر آئی۔ عرفان باہر لاؤنج میں ہی بیٹھا فون پر کسی سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا، لیکن جو باتیں وہ کر رہا تھا اس نے مجھے شرم سے پانی پانی کیا تھا۔ وہ گزری ہوئی رات کے پل نہ جانے کس کے ساتھ شیئر کر رہا تھا۔ مجھے عرفان اس طرح اپنی پرسنل باتیں کسی سے شیئر کرنا اچھا نہیں لگا، لیکن میں پہلی رات کی دلہن تھی، اس طرح میں ابھی عرفان سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ میں نے سوچا میں عرفان کو بعد میں کہوں گی کہ اس طرح کی باتیں باہر نہ کریں۔ میں فوراً سے نظریں جھکائے چلی گئی تھی۔ مشکل سے ہی میں نے اپنا اور عرفان کا ناشتہ بنایا تھا۔ ناشتے کی بینچ میں نے جھکتے ہوئے عرفان سے یہ بات کہی تھی کہ میری کمر میں بہت درد ہے، اسی لیے شاید آج رات میں آپ کے ساتھ نہ سو سکوں، اور پلیز آپ بھی مجھے ڈسٹرب مت کرنا۔ وہ اس وقت چائے پی رہا تھا۔ میری بات سن کر اس کا کپ ہونٹوں کے قریب جاتے جاتے رکا، کہنے لگا دیکھو میں تمہارے بہانے نہیں سن سکتا، مجھے ہر صورت جلد سے جلد اولاد چاہیے، اسی لیے تو میں نے تم سے شادی کی ہے۔ اس کی بات سن کر میرا دل بے چین سا ہو گیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ رات کو میرے ساتھ کیا ہوا تھا، لیکن جو حالت میری اس وقت تھی میں شاید اس قابل نہیں تھی کہ میں دوبارہ اسی تکلیف کو جھیلتی، لیکن میرے سامنے کھڑا انسان میری ہر تکلیف سے بے پرواہ ہو کر بھی اپنی ہی من مانی کرنا چاہتا تھا۔ رات کو پھر عرفان نے مجھے ایک دوسری میڈیسن دی اور کہا کہ اس سے کھا لو۔ میں نے کہا مجھے نہیں کھانی یہ دوا، تو وہ کہنے لگا نیند کی دوا نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر یہ کس چیز کی دوا ہے؟ کہنے لگا یہ جلدی پریگنینٹ ہو جانے کی دوا ہے۔ یہ سن کر میں کچھ دیر تو اس کی شکل دیکھتی رہ گئی کہ آخر اس سے کس بات کی جلدی تھی۔ میری شادی کو کون سے 4-5 سال گزر چکے تھے، ابھی تو شادی کو 4-5 دن بھی نہیں گزرے تھے، پھر آخر وہ مجھے اتنی جلد پریگننٹ ہونے کی دوائی کیوں دے رہا تھا؟ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔